لاتے ہیں حضرت مولانا قاضی لقال محسن صاحب زاہد۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء وعلی اولیاء امتہ والصلحاء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ حضرات محترم، میرے پاس وقت مختصر ہے، اس لیے بغیر کسی تمہید کے میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے مخالف فریق کی ایک کانفرنس ہوئی جس میں ان کے ہر مقرر نے بڑھ چڑھ کے بکواسات کیے۔ اس کے بعد ہماری ایک میٹنگ ہوئی جس میں میرے ذمہ یہ لگایا گیا کہ مولانا اسماعیل محمدی صاحب کے جوابات آپ نے دینے ہیں، جو کچھ انہوں نے فضولیات بکی ہیں ان کے جواب آپ نے دینے ہیں۔ اس وقت تک میں نے مولانا اسماعیل محمدی صاحب کی سی ڈی ابھی نہیں سنی تھی۔ خیال تھا کہ عالم آدمی ہیں، کو بڑی علمی گفتگو ہوگی، لیکن جس وقت سی ڈی سنی تو پھر میں نے محسوس کیا کہ آج سے کئی سال پہلے والی ہی بات ابھی تک موجود ہے۔ حضرت سے میری ایک گفتگو اس وقت ہوئی تھی کہ جس وقت ابھی میری چھوٹی چھوٹی سی شاید داڑھی پھوٹ رہی ہوگی۔ حضرت قلعہ دار سنگھ میں تشریف لائے، فاروقیہ مسجد میں خطاب کیا، ساتھ مولانا امین اکاڑوی صاحب کا بھی خطاب تھا۔ اکاڑوی صاحب سے پہلے حضرت کا، محمدی صاحب کا یا غیر محمدی صاحب کا خطاب تھا۔ تو حضرت تقریر میں بار بار ایک بات پر رٹا لگا رہے تھے کہ عدم ذکر عدم وجود کو مستلزم ہوتا ہے، عدم ذکر عدم وجود کو مستلزم ہوتا ہے۔ ساری تقریر میں یہ رٹا چلا۔ بہرحال تقریر میں سنتا رہا۔ تقریر کے بعد اکاڑوی صاحب کا بھی بیان ہوا۔ اکاڑوی صاحب کے بیان کے بعد یہ کمرے میں بیٹھے، میں بھی وہاں پر پہنچ گیا۔ میں نے کہا حضرت آپ کی ایک بات کی کچھ مجھے سمجھ نہیں آئی، آپ ساری تقریر میں رٹا لگاتے رہے ہیں، عدم ذکر عدم وجود کو مستلزم ہوتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آئی۔ حضرت نے خیال کیا شاید بچہ ہے، اس کو ان لفظوں کے معنی کی سمجھ نہیں آئی۔ حضرت اپنی معصومیت کے ساتھ مجھے معنی سمجھانے لگ گئے۔ میں نے کہا حضرت اتنی ضرورت نہیں ہے، اتنی حاجت نہیں ہے کہ آپ مجھے معنی سمجھائیں، معنی کا مجھے پتہ ہے، لیکن مجھے آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں ہو رہا۔ کیا واقعی یہ بات ہے کہ عدم ذکر عدم وجود کو مستلزم ہوتا ہے؟ کہتے ہیں ہاں، کیوں نہیں ہوتا؟ میں نے کہا حضرت اللہ رب العزت کی صفات کتنی ہیں؟ میں نے اتنی بات کی نا۔ اکاڑوی صاحب جتنے بھی عالم تھے وہ تو خیر مجھے پتہ ہے، لیکن کم از کم سمجھدار اس سے ذرا زیادہ تھے، اس سے ذرا زیادہ سمجھدار تھے۔ جس وقت میں نے اتنی بات کی نا کہ حضرت خداوند قدوس کی صفات کتنی ہیں، تو یہ جوش میں آ کے کہنے لگے بے شمار ہیں۔ جس وقت انہوں نے بے شمار کیا نا، اکاڑوی صاحب مسکرانے لگ گئے۔ ان کو پتا چل گیا کہ لقال محسن کدھر جا رہا ہے۔ اکاڑوی صاحب مسکرا دیے، وہ سمجھ گئے تھے۔ یہ جوش میں کہنے لگے بے شمار ہیں۔ میں نے کہا حضرت آپ کہتے ہیں بے شمار ہیں، اور ساتھ آپ کہتے ہیں عدم ذکر عدم وجود کو مستلزم ہوتا ہے، اور ان بے شمار میں قرآن و حدیث میں جتنی بھی ذکر ہیں وہ تو شمار ہو گئی نا، تو باقی ساری صفات کا پھر آپ انکار کر رہے ہیں۔ کیونکہ ان کا تو عدم ذکر ہے، اور اگر عدم ذکر عدم وجود کو مستلزم ہوتا ہے تو آپ نے کتنی صفات کا انکار کر دیا۔
اس وقت چپ. تو میں نے سمجھا کہ شاید اب تک کئی سال کا عرصہ گزر چکا ہے, حضرت کچھ علمی قابلیت لے کے آئے ہوں گے, لیکن آج بھی اسی پنگوڑے میں بیٹھے ہوئے ہیں, ابھی تو رڑنا بھی شروع نہیں کیا. وہ عدم ذکر والی بات آج بھی ہے, اس تقریر میں واضح طور پر نہیں کہا, لیکن میں بتاتا ہوں بو آج بھی وہی آ رہی ہے. کہتے ہیں, ذرا سنیے گا, کہتے ہیں میں نے قادیانی کی کتابیں اٹھائیں, میں نے قادیانی کی کتابیں اٹھائیں, کسی کے دستخط نہیں, کسی کے دستخط نہیں. اس سے نتیجہ کیا نکالا؟ وہی عدم ذکر عدم وجود کو مستلزم ہوتا ہے کہ معلوم ہوا قادیانی کے ساتھ کوئی عالم کوئی نہیں. چلو یہاں تک میں بھی اتفاق کرتا ہوں, لیکن اس کو پھر آگے مثال کو تطبیق نہ دے دی نیلوی صاحب پر کہ میں نے نیلوی شاہ صاحب کی کتابیں اٹھائیں تو ان کی تحریر پر بھی دستخط کسی کے نہیں تھے, کسی کتاب پر کسی کے دستخط نہیں. معلوم ہوتا ہے علماء نیلوی صاحب کے ساتھ کوئی نہیں. تو وہی بات ہے نا, عدم ذکر عدم وجود کو مستلزم ہے, ابھی تک اسی رولے میں ہیں. ان کو میں نے بچپن میں سمجھایا تھا, بچے ذرا سوچ, یہ عدم ذکر عدم وجود کو اگر مستلزم ہوتا ہے تو اللہ کی صفات کا انکار بنتا ہے, لیکن آج تک اسی جھولے میں بیٹھے ہوئے ہیں, آج تک پتہ کوئی نہیں چلا. حضرت کی علمی قابلیت آج بھی صفر ہے. اللہ اللہ. اگلی بات کرتا ہوں. ایک بڑا رولا ڈالا کہ ہم حیاتی قائل ہیں, ہم حیاتی قائل ہیں کہ روح لوٹ کر آتی ہے, تو اشاعتی ہم پر الزام رکھتے ہیں کہ بھائی یہ روح کے لوٹ کے آنے کے قائل ہیں, تو ان کی روح کیسی ہے کہ کبھی اوپر جاتی ہے کبھی نیچے آتی ہے. اس کو بیس بنا کر حضرت نے فرمایا کہ تمہاری تو قبر بھی چلتی پھرتی ہے, کہ جس وقت بریلویوں کے متعلق بات ہو کہ کہتے ہو کہ بریلوی مشرک ہیں, تو کیوں مشرک ہیں جی؟ کہ قبروں کا سجدہ کرتے ہیں. بریلوی مشرک اس لیے کہ قبر کا سجدہ کرتے ہیں, تو اس وقت قبر یہ والی ہوتی ہے دنیا والی, جس وقت حساب کتاب کی باری آتی ہے تو اشاعتی کہتے ہیں کہ قبر اوپر ہے, اس وقت اشاعتی کہتے ہیں کہ قبر اوپر ہے. تو دو قبروں کے قائل ہیں, کبھی ان کی قبر نیچے ہوتی ہے کبھی اوپر ہوتی ہے, قبر چلتی پھرتی ہے. حضرت یہ آپ کی پھر وہی لا علمی یا ناقص علمی ہے. ایک ہوتا ہے عرفی قبر اور ایک ہے اصطلاحی قبر. ایک لفظ ہوتا ہے عرفی. دیکھیے نا, قرآن حکیم کے متعلق میں کہتا ہوں کہ یہ جو سماع موتا کا مسئلہ ہے یہ ظاہر قرآن کے خلاف ہے. یہ لفظ میں بولتا ہوں کہ سماع موتا کا مسئلہ ظاہر قرآن کے خلاف ہے. اب یہ لفظ ظاہر یہ کس کا معنی ہے عرف عام میں, اور وہ کیا ہے کہ قرآن کا یہ ظاہر کا حصہ یہ ہے نا. لیکن جس وقت میں ظاہر قرآن کے خلاف کہہ رہا ہوں تو اس وقت اصطلاح مراد ہوتی ہے. اگر آپ نے کم از کم اصول الشاشی پڑھی ہوتی تو آپ کو پتا ہوتا, نہیں تو میرے پاس آ کے پڑھ لو میرے بچے, انشاءاللہ چیلنج ہے, میں اچھی طرح پڑھا کے بھیجوں گا. تو جس وقت ظاہر قرآن کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا ایک ہے عرف عام والا معنی, ایک ہے اصطلاحی معنی. جس وقت ایک کہتے ہیں حدیث مشہور ہے, مثلا انما الاعمال بالنیات, بڑی معروف حدیث ہے, بچہ اس کو جانتا ہے, تو اس کو ہم کہتے ہیں مشہور حدیث ہے. حالانکہ جس وقت اصطلاحی مشہور کی طرف آتے ہیں تو وہ یہ والی حدیث اس کے اوپر پوری نہیں اترتی, کیونکہ حدیث مشہور اصطلاحی وہ ہوتی ہے کہ جس کے ہر دور میں کم از کم 3 راوی موجود ہوں. لیکن انما الاعمال بالنیات والی حدیث میں ایسی صورت نہیں ہے. تو جس وقت عرفی طور پر مشہور کہا جائے تو انما الاعمال بالنیات کو بھی عرفی کہہ لیتے ہیں, لیکن جب اصطلاحی مشہور کی بات آئے گی تو پھر یہ مشہور نہیں ہوگی. تو اسی طرح عرفی لحاظ سے اگر کہیں گے تو اس قبر کو ہم قبر کہہ لیں گے, لیکن جس وقت بات ہوئے گی عذاب و ثواب کی اور اصطلاحی قبر مراد ہوگی تو وہ برزخ والی قبر ہوگی. اتنا بھی نہیں پتا. پھر جی 2 قبروں کے قائل ہیں اور 2 جسموں کے قائل ہیں. مثالی جسم کوئی نہیں ہوتا, اشاعتی اس کے قائل ہیں. میں تجھے دکھاؤں مثالی جسم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. کہتے ہیں جی مثالی جسم کوئی نہیں ہوتا. میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ اللہ,
ایک مثالی جسم جس کے ہم قائل ہیں وہ میرے آقا کی وفات کے بعد میرے آقا کو عطا ہوا. ہم اس کے قائل ہیں کہ میرے آقا کی روح مبارک ایک مثالی جسم ہے. لیکن ایک مثالی جسم تو میرے آقا کی زندگی میں بھی نظر آتا ہے. میرے آقا کی زندگی میں میرے آقا اپنے خواب بتاتے ہیں. بخاری اٹھا بخاری، صحیح بخاری میں موجود. میرے آقا بتاتے ہیں مجھے خواب آیا، میں نے خواب میں دیکھا کہ دو آدمی مجھے ارض مقدسہ کی طرف لے کے جا رہے ہیں. کسے لے کے جا رہے ہیں؟ مجھے لے کے جا رہے ہیں. میرے آقا کا اصل جسد اطہری جو تھا وہ تو بستر پر سویا ہوا تھا، لیکن میرے آقا خواب میں ارض مقدسہ میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں. بخاری اٹھا دوسری حدیث، میں نے اپنے آپ کو خواب میں جنت میں دیکھا. تیسری حدیث بخاری اٹھا، میں نے اپنے آپ کو ایک کنویں پر دیکھا. چوتھی حدیث بخاری اٹھا، میں نے اپنے آپ کو ایک حوض پہ دیکھا. صرف بخاری کی مثالیں پیش کر رہا ہوں، ابھی تو خواب بہت سارے بے شمار ہیں. تو رحمت کائنات کا اصل جسم جو ہے وہ تو بستر پہ ہے، وہ بستر پر لیٹا ہوا ہے، سویا ہوا ہے. لیکن میرے آقا کبھی اپنے آپ کو جنت میں دیکھتے ہیں، کبھی اپنے آپ کو ارض مقدسہ میں دیکھتے ہیں، کبھی اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میں کھجوروں والی سرزمین کی طرف ہجرت کر رہا ہوں. کبھی کہتے ہیں میں نے اپنے آپ کو ایک کنویں پہ دیکھا، کبھی کہتے ہیں میں نے اپنے آپ کو ایک تالاب پہ دیکھا. تو یہ جو جسم تھا یہ کون سا تھا؟ حقیقی جسم تو جنت میں نہیں تھا، حقیقی جسم تو کنویں پہ نہیں گیا، حقیقی جسم تو تالاب پہ محوض پر نہیں گیا، حقیقی جسم تو اس وقت کھجوروں والی سرزمین کی طرف ہجرت نہیں کر رہا تھا. تو یہ مثالی جسم تو میرے آقا کی زندگی میں بھی ثابت ہے. اور میرے آقا نے فرمایا کہ من رآ